میں بہت جلدی میں سارا کھانا دسترخوان پر لگانے کے بعد باورچی خانے کی صفائی کرنے میں مگن تھی، تاکہ آج تو چچی کو ہرگز کوئی موقع نہ ملے مجھے خوار کرنے کا۔ باہر چچی کا بھائی اور ان کے گھر والے دعوت پر آئے ہوئے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے مجھ سے بہت سارے کھانے پکانے کا کہا تھا۔ میں صبح سے ہی طرح طرح کے پکوان بنانے میں مگن تھی۔ اب شام کو سب آئے تو کچھ ہی دیر میں میں نے گرما گرم بھاپ اڑاتا کھانا ان کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ میں نے تو ایک نوالا بھی اب تک حلق میں نہیں اتارا تھا، کیونکہ میرے پاس ایک لمحے کی فرصت نہ تھی۔ چچی نے مجھے 6 بجے سے جگا دیا تھا اور کہا تھا، آج تمہارا کام ہے پورے گھر کو بس شیشے کی طرح چمکا دو۔ اگر مجھے کہیں بھی دھول مٹی نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، سمجھی تم؟ ان کی دھمکی سن کر میں کافی خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جو کہتی تھی نا وہ ہر صورت میں کرتی تھی۔ انہیں بہانہ چاہیے ہوتا تھا مجھے اذیت دینے کا۔ ابھی بھی میں مسلسل 11 گھنٹے سے لگاتار بغیر آرام کیے کام میں مگن تھی۔ چچی اپنے خاندان والوں کو لے کر بہت جذباتی عورت تھیں۔ ویسے تو میرے لیے ان کے پاس یہی گلہ ہوتا کہ ان کے پاس مجھ پر خرچ کرنے کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں، مگر جب ان کے بھائی کی فیملی آ رہی تھی تو بڑھ چڑھ کر انہوں نے دعوت کا اہتمام کیا۔ مرغ پلاؤ، کڑاہی، کھیر خاص طور پر انہوں نے بنوائی تھی، کباب بھی۔ میں نے تو زندگی میں یہ کچھ چکھا تک نہیں تھا جب سے ہوش سنبھالی تھی۔ دوسروں کا بچا ہوا باسی کھانا کھایا تھا۔ اب یہ دیکھ کر بے ساختہ میرے منہ میں پانی آ گیا، کیونکہ اتنی مشقت کرنے کے بعد اب میری ساری طاقت ختم ہو گئی تھی۔ بھوک زوروں کی لگ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہوں۔ میں نے چپکے تھوڑے سے چاول ایک پلیٹ میں نکالے، تاکہ جس وقت سب کھانے میں مگن ہوں گے میں بھی کھا لوں گی، کیونکہ چچی تو کبھی مر کر بھی مجھے یہ کھانا نہیں چکھنے دیں گی۔ اس وقت وہ مہمانوں کے ساتھ مگن تھی۔ میں نے کچن کی صفائی کر کے جلدی سے چاول کھانے لگی کہ ایک دم سے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں فوراً پلٹی تو پیچھے چچی کے بھائی کا بیٹا کھڑا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ باہر جا کر سب کے ساتھ بیٹھیے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اگر اس لڑکے کو کسی نے میرے ساتھ باورچی خانے میں دیکھ لیا تو یقیناً فساد برپا ہو جائے گا۔ چچی، وہ عورت تو میری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں گی، وہ تو میرا سایہ اپنے گھر والوں پر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ خبردار لڑکی، اگر تم مہمانوں کے سامنے آئی چپ چاپ کام ختم کر کے اپنے کمرے میں چلی جانا۔ میں اسی وجہ سے جلدی ہاتھ چلا رہی تھی، مگر میری بدقسمتی کہ وہ لڑکا پانی پینے کے بہانے کچن میں آ گیا اور اب میرے نزدیک کھڑا ہوس بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری بات سن کر بولا، ارے تم اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں تو بس پانی پینے آیا تھا، تم تو ایسے کانپ رہی ہو جیسے تمہاری کوئی چوری پکڑی گئی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، ایسا کچھ نہیں، آپ باہر جا کر بیٹھے، میں پانی لاتی ہوں۔ میں ابھی پانی کا جگ لے کر مڑی ہی تھی کہ اس لڑکے نے جگ کی بجائے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا جگ زمین پر گرا اور ٹوٹ گیا اور کانچ کے کرچیاں میرے پیروں میں چبھ گئیں۔ تکلیف کی وجہ سے میرے منہ میں چیخ نکلی۔ چچی غصے سے دندناتے ہوئے میرے پاس آ کر بولی، بدبخت لڑکی، یہ کیا کیا تو نے؟ میرا اتنا قیمتی جگ توڑ دیا۔ ان کے بھائی کے بیٹے نے چچی کو دیکھتے ہی کہا، پھوپھو میں تو پانی پینے آیا تھا، اس لڑکی نے مجھے باتوں میں لگا دیا۔ میں تو حیرانگی سے اس کی بات سننے لگی کہ کتنی آرام سے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ چچی یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو یہاں سے جا رہی تھی۔ یہی میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ چچی نے میری بات سننے سے پہلے ہی ایک تھپڑ مجھے رسید کر دیا۔ اب تو میرے بھانجے پر جھوٹا الزام لگائے گی؟ آخر تیرے جیسی 2 کوڑی کی لڑکی میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں جو وہ تیرا ہاتھ پکڑے گا؟ اب تو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے میرے گھر کے لڑکوں پر ڈورے ڈالے گی۔ تو نے بھی آج دکھا ہی دیا کہ تو اپنی ماں جیسی بدچلن اور نیچ عورت ہے۔ وہ مجھے ذلیل کرتے ہوئے مارنے لگی۔ میں نے کہا، خدارا میری مری ہوئی ماں کے بارے میں ایسی باتیں منہ سے نہ نکالیں، وہ ایسی نہ تھی، میں قسم کھاتی ہوں میری ایسی کوئی نیت نہ تھی۔ میں تو اپنے کمرے میں جانے والی تھی۔ چچی کو میری کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ انہوں نے ہمیشہ سے اپنے بھائی کے بیٹے کو اپنی بیٹی ردا کے لیے سوچ رکھا تھا۔ اب جب اسے یوں میرے ساتھ کھڑا دیکھا تو ان کا خون جوش مار رہا تھا۔ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا مجھے زندہ دفن کر دیں۔ وہ تو میرا وجود کسی طرح گھر میں برداشت نہ کرتی، مگر چونکہ میری صورت میں انہیں مفت کی نوکرانی مل گئی تھی، سو انہوں نے مجھے گھر میں پناہ دی ہوئی تھی۔
میرے پاس بھی یہاں رہنے کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے یہ کڑوا گھونٹ میں پی رہی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد بچا ہوا کھانا انہوں نے فریج میں رکھا اور تالا لگا دیا۔ میں روتے ہوئے چھت پر بنے اپنے کمرے میں آ گئی۔ جو تھوڑے سے چاول میں نے چھپا کر رکھے تھے، اس خبیث کی وجہ سے وہ چاول بھی میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ میں بھوکی پیاسی کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کیا کروں۔ پیٹ میں بھوک کی وجہ سے مروڑ اٹھ رہے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح نیند آ جائے، یہ رات کٹ جائے، مگر نیند، وہ تو جیسے مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ آخر کار میں آدھی رات کو اٹھی اور کچن میں دبے قدموں داخل ہوئی۔ سب سوئے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا مگر کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا۔ یہ عورت واقعی بہت شفاق تھی۔ انہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ میں بھوک سے مر سکتی ہوں۔ ان کی بلا سے کل کی مرتی آج مر جاتی، کسی کو کیا پڑی تھی۔ تبھی میری نظر ایک طرف پٹاری میں پڑی سوکھی روٹی پر گئی، جو کہ 2 دن کی باسی تھی، سوکھ کر بالکل پاپڑ بن چکی تھی۔ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے ایک گلاس میں پانی لیا اور وہ روٹی لے کر چھت پر آ گئی۔ ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی تھی۔ میں منڈیر کے پاس پیر لٹکا کر بیٹھی اور سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھانے لگی۔ روٹی بالکل بھی کھانے لائق نہ تھی، مگر اس وقت میرے لیے وہ چونکہ غنیمت تھی۔ پاپڑ جیسی روٹی کھاتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری زندگی کیا سے کیا بن گئی تھی۔ آج یہ حال تھا کہ میرے پاس ایک وقت کی روٹی میسر نہ تھی۔ اپنی بے بسی پر مجھے خوب رونا آیا۔ میں چاہ کر بھی کسی سے کوئی فریاد نہ کر سکتی تھی، کیونکہ میری بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس دنیا میں میرے جتنے سگے رشتے تھے، وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو گئے تھے۔ اب میں اپنی چچی کے گھر لاوارثوں والی زندگی جی رہی تھی۔ یہاں کسی کو گھنٹا فرق نہ پڑتا تھا کہ میری کیا حالت تھی۔ کوئی مجھ سے جھوٹے منہ بھی نہ پوچھتا کہ میں ٹھیک بھی ہوں یا نہیں۔ ہر کسی کو بس اپنا مطلب پورا لینا ہوتا۔ یہی سوچتے ہوئے میں روٹی کھا رہی تھی کہ ایک دم سے آسمان پر بادل گرجنے لگے، ہوائیں تیز ہو گئیں۔ میں حیران ہوئی کہ اچانک موسم کیسے بدل گیا۔ اب تک تو آسمان صاف تھا، دور دور تک بادلوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ تیز ہوا چلنے سے میرے سر سے آنچل بھی سرک گیا، مگر اس وقت میں ذہنی طور پر اس قدر پریشان تھی کہ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ میں وہیں بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد کھانے کی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے دائیں جانب نظر دوڑائی تو ساتھ والے گھر کی دیوار پر نظر پڑی، جو چھوٹی سی تھی، ہمارے گھر سے ملتی تھی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہاں کچھ پڑا تھا۔ ذرا قریب جا کر دیکھا تو ایک تھال تھا جسے کپڑے سے ڈھکا گیا تھا، مگر اس کے باوجود اس میں بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ آخر یہ تھال یہاں کس نے رکھی؟ یہاں تو کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے بہت زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ ساتھ والے گھر میں تو کوئی نہیں تھا۔ یہ گھر سالوں سے سنسان پڑا تھا۔ میں نے تھال سے کپڑا ہٹایا تو گرما گرم کھانا پڑا ہوا ملا۔ میں نے ہر جگہ دیکھ لیا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب نہ جانے کون ہمدردی یہ کھانا یہاں رکھ کر چلا گیا۔ اتنا لذیذ کھانا دیکھ کر میری بھوک کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ میں نے دل میں رب کا شکر ادا کیا جس نے غیبی طور پر مجھے کھانا بھیج دیا تھا۔ تھال لے کر میں کمرے میں آ گئی اور بسم اللہ پڑھ کے کھانے کی شروعات کی۔ آج سے پہلے اتنا مزیدار کھانا نہیں کھایا تھا، اور کھانا ختم ہوتے ہی مجھ پر غنودگی چھانے لگی۔ کچھ دیر میں ہی میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اگلے دن آنکھ کھلی تو بس پھر۔ میرا نام نینا ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ اماں ابا نے بہت منتوں مرادوں کے بعد مجھے پایا تھا۔ اسی بات سے میں بہت لاڈلی تھی۔ میری ہر فرمائش فوراً پوری ہوتی۔ ابا میری پیدائش پر اتنے خوش تھے کہ پورے خاندان میں مٹھائیاں بانٹی۔ دادی ابا سے کہتی کہ تو بابلا ہو گیا ہے۔ ارے بیٹی ہوئی ہے نا، کون سا لڑکا ہوا ہے جو تو خوشی سے دیوانہ ہوا پھر رہا ہے۔ لڑکیاں تو بس بوجھ ہوتی ہیں، ایک نہ ایک دن تو انہوں نے باپ کا گھر چھوڑ کر چلے جانا ہوتا ہے، ساتھ تو بیٹوں نے رہنا ہوتا ہے۔ تجھے اس کے اتنے نخرے نہیں اٹھانے چاہیے، ورنہ لڑکی باغی ہو جائے گی۔ اسے اگلے گھر جانا ہے، وہاں کوئی اس کے نال نخرے نہیں اٹھائے گا۔ تو کیوں اپنے لیے مصیبت اکٹھی کر رہا ہے؟ دادا میرے ابا دادی کی بات سن کر کہتے کہ میری بیٹی میری شہزادی ہے، یہ جب تک میرے پاس ہے میں اس کے سارے لاڈ اٹھایا کروں گا۔ یہ کوئی بوجھ نہیں بلکہ میرا فخر ہے۔ اماں ابا نے کبھی مجھے کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگانے دیا تھا۔ جس چیز پر ہاتھ رکھتی وہ چیز فوراً مجھے لے کر دی جاتی۔ ابا فیکٹری میں مینیجر تھے، تنخواہ سے بہت اچھا گزارا ہوتا تھا۔ ہمارے ساتھ چچا بھی رہتے تھے،
ان کی بیوی کو ہر وقت میں نے اماں سے کسی نہ کسی بات پر بحث کرتے ہی دیکھا تھا۔ چچا کھیتوں میں کام کرتے جس وجہ سے وہ زیادہ تر گھر پر موجود نہ ہوتے تھے۔ وہ وہاں کی نگرانی کرتے تھے اور اکثر رات بھی وہیں گزارتے۔ چچی کو اماں سے ہمیشہ کی جلن تھی کیونکہ ابا اماں کا ہر طرح سے خیال رکھتے، ان کی ضرورت پوری کرتے، انہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی تھی۔ جبکہ چچا تو چچی کو برائے نام خرچے کے پیسے دیتے تھے جس سے وہ بمشکل گزارا کرتی۔ وہ اماں سے حسد میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اپنی بیٹی اور بیٹے کے دلوں میں ہمارے خلاف زہر بھرنے لگی۔ میں بچپن میں چچی کے بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی مگر ہر بار وہ جان بوجھ کر مجھے گرا کر زخمی کر دیتے۔ مجھے چوٹ آتی تو دونوں ہنسنے لگتے۔ چچی یہ دیکھ کر خوش ہوتی۔ اماں گھر کا ماحول خراب نہ ہونے پائے اس وجہ سے بات کو ٹال دیا کرتی کیونکہ ان کا کہنا تھا بچے آپس میں نوک جھونک کرتے ہیں۔ وہ مجھے سمجھاتی کہ تم ان کے پاس نہ جایا کرو۔ چونکہ میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا تو میرا ان سے کھیلنے کا جی چاہتا۔ اماں پورا دن گھر کے کام کاج میں مگن رہتی جبکہ ابا کام پر ہوتے۔ رضا اور بلال مجھ سے 5 سال بڑے تھے۔ رضا تو ہر وقت گاؤں کی سہیلیوں کے ساتھ گھومتی۔ اگر میں اس کے پاس کچھ دیر گپے لگانے جاتی تو وہ مجھے دھکا دے کر دور کر دیتی کہ ہم سے دور رہو۔ چچی کا تو بس نہیں چلتا، وہ تو مجھے اماں سے چھپ کر اپنے کام کروانے لگی۔ تب میری عمر 6 سال تھی۔ اگر کبھی اماں کسی کام سے باہر جاتی تو چچی اپنے سارے جھوٹے برتن مجھ سے دھلواتی۔ میں معصوم تھی، ان کی ڈانٹ کے ڈر سے سارے کام کر دیتی۔ وہ کپڑے تک مجھ سے استری کرواتی۔ ایک بار چچی کو کسی کے گھر جانا تھا، انہوں نے مجھے اپنا ایک جوڑا استری کرنے کا حکم دیا۔ اماں ابا دونوں سودا لینے باہر نکلے تھے۔ میں نے منع کیا یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا اگر خرابی ہو گئی تو یہ بعد میں ڈانٹیں گی، مگر ان کی ایک ہی رٹ تھی کہ تم جان بوجھ کر کام چوری کر رہی ہو۔ میں جانتی ہوں تم ایک نمبر کی کام چور ہو۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ میں کچھ بھی کہتی وہ کون سا میری کوئی بات سنتی یا سمجھتی تھی۔ خیر اللہ اللہ کر کے میں نے ان کے کپڑے استری کر کے بستر پر سلیقے سے رکھ دی اور پھر کچن میں کچھ کام کرنے گئی۔ کام ختم کر کے وہاں سے نکلی تو دیکھا چچی کی بیٹی ردا ان کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ مجھے عجیب لگا کہ اس وقت تو یہ سوتی ہے تو یوں اچانک سے کیسے جاگ گئی۔ میں سر جھٹک کر اپنے کمرے میں آ گئی اور کچھ دیر آرام کرنے بیٹھی مگر تھوڑی دیر بعد چچی کی چنگھاڑتی آواز کانوں میں پڑی، نینا، ارے نینا جلدی ادھر آ۔ میں گھبرا کر فوراً ان کے سامنے گئی تو ان کے ہاتھ میں وہی جوڑا دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا چچی، کوئی کام تھا؟ میں نے آپ کے کپڑے استری کر دیے تھے، مگر انہوں نے بجائے کچھ کہنے کے زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ کمبخت لڑکی، تیری ہمت کیسے ہوئی میرا اتنا خوبصورت جوڑا جلانے کی؟ میں تیرا منہ نوچ لوں گی۔ میں نے تجھے کپڑے استری کرنے کا کہا تھا اور تو نے انہیں جلا دیا۔ مجھے اچھے سے پتا ہے یہ سب تو نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ تو جلتی ہوگی نا کہ میں اتنا اچھا جوڑا پہن رہی ہوں جبکہ تو یوں ماسی والے حلیے میں ہوتی ہے۔ چچی مجھے بے عزت کرتے ہوئے تھپڑ مار رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے ان کی بہت منتیں کی مگر وہ میری کسی بات پر یقین نہ کر رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ آخر یہ جوڑا کیسے جلا۔ میں تو اپنے ہاتھوں سے اسے صحیح سلامت رکھ کر آئی تھی۔ اس کے بعد میں اپنے آنسو صاف کرتی کمرے میں آ رہی تھی کہ میرے کانوں میں ردا کی آواز آئی جو اپنی سہیلی سے فون پر بات کر رہی تھی، جو بتا رہی تھی کہ بھائی آج تو مزہ آ گیا نینا کی بچی کو اماں سے ڈانٹ پڑتی دیکھ کر۔ میں نے ان کا جوڑا جلا دیا تھا نا اور سارا الزام اس نینا پر آ گیا، بس پھر کیا تھا؟ اماں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ نینا کی خوب دھلائی کی۔ اس کو ایسے دیکھ کر میرا دل سکون میں آ گیا۔ زہر لگتی ہے مجھے، میں تو پھٹی آنکھوں سے اس کی باتیں سنتی رہ گئی۔ وہ ہو بہو اپنی ماں کی طرح مجھ سے نفرت کرتی تھی اور اپنی اسی عداوت میں میرے خلاف چالیں چلنے لگی تھی۔ میں نے یہ معاملہ رب کے سپرد کر دیا مگر یہ چیزیں آئے روز بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ اگر کبھی مجھ سے تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی، کوئی غلطی ہو جاتی تو چچی اپنا سارا غصہ مجھ پر نکالتی مگر اماں کے آتے ہی وہ اتنی میٹھی بن جاتی جیسے شہد پی لیا ہو۔ میں جب اماں سے ان کی شکایت کرتی تو وہ الٹا مجھے سمجھاتی کہ نینا بیٹا وہ تمہاری بڑی ہیں، اگر ذرا سا کسی بات پر ڈانٹ دیں تو خاموشی سے سن لیا کرو، بڑے ہمارے بھلے کے لیے ہی سمجھاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دن میں نے شہر جا کر میلہ دیکھنے کی فرمائش کی، ہمیشہ سے شوق تھا میلے پر جا کر گھومنے کا۔ اماں ابا میری ضد پر مجھے لوکل گاڑی میں شہر لے گئے۔ دادی نے منع کیا تھا کہ بھلا کیا ضرورت ہے اتنا خرچہ کرنے کی، مہنگائی پہلے ہی اتنی بڑھ چکی ہے،
مگر ابا نے صاف کہا میرا سب کچھ میری بیٹی کا ہے، میں جو دن رات محنت کر رہا ہوں اپنی اولاد کی خوشی کے لیے۔ پھر میں اماں ابا کے ساتھ روانہ ہو گئی اور ان کے ساتھ ایک یادگار دن گزار کر ہم جب لوٹ رہے تھے ہماری گاڑی ایک بڑے ٹرک سے ٹکرائی۔ اس حادثے نے تو جیسے مجھ پر قیامت ڈھا دی۔ میرے والدین اسی لمحے انتقال کر گئے جبکہ مجھے شدید چوٹیں آئی تھیں۔ جب ہمیں گھر پہنچایا گیا تو اماں ابا کا جنازہ دیکھ کر کوہرام مچ گیا۔ دادی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میں زخمی حالت میں ایک طرف بیٹھی رو رہی تھی۔ اماں ابا کو بہت آوازیں دی مگر وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں ایک ہی دن میں یتیم ہو گئی تھی۔ 6 سال کی عمر میں میرے سر سے والدین کا سایہ اٹھ گیا۔ دادی اپنے جوان بیٹے کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہی تھی۔ وہ آس پڑوس کے لوگوں کے سامنے چلاتے ہوئے بولی، منحوس لڑکی، تیری وجہ سے میرا بیٹا آج اس دنیا میں نہیں۔ اگر تو میلے میں جانے کی ضد نہ کرتی تو یہ حادثہ پیش نہ ہوتا۔ ان کے اس الزام میں چچی بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئی تھی۔ ان کو تو بہانہ چاہیے تھا دادی کو ورگلانے کا۔ وہ کہنے لگی سارا قصور اسی کا ہے، بھائی صاحب نے اسے لاڈ پیار دے کر اتنا بگاڑ لیا تھا کہ یہ ہر حال میں اپنی بات منواتی تھی۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ مجھے اتنا ڈانٹ کیوں رہے ہیں۔ مجھ پر بھی تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ اپنا آپ اس گھر میں بالکل تنہا لگ رہا تھا۔ مجھے اماں کی گود شدت سے یاد آ رہی تھی جس پر سر رکھ کر میں سوتی تھی۔ ابا جس طرح مجھے پیار کرتے تھے اب وہ کہیں نہیں تھے۔ میں والدین کے کمرے میں بیٹھی بس روئے جا رہی تھی۔ پھر جب میرے والدین کو گئے 3 دن گزرے تو چچی نے مجھے زبردستی کمرے سے نکالا اور ڈانٹ کر کہا، مہارانی اب تیرے سارے عیش ختم، آج سے جو میں کہوں گی تجھے ہر حال میں کرنا ہوگا ورنہ بہت سخت مار ماروں گی تجھے۔ ان کی ڈانٹ سن کر میں ڈر گئی۔ آج تک ماں کا پیار بھرا لہجہ سنا تھا مگر اب یوں اچانک چچی کے غصے نے مجھے سہما دیا تھا۔ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور چچی کے حکم کے عین مطابق صحن میں جھاڑو لگانے لگی۔ میں نے تو آج تک یہ کام نہ کیے ہوئے تھے تو پوچھا لگاتے ہوئے میرے تو ہاتھ دکھنے لگے۔ جب فرش صاف کر لیا تو چچی نے بقیہ کمروں میں بھی جھاڑو لگوایا۔ میں یہ کام کرتے ہوئے بہت تھک گئی تھی۔ اس کے بعد میرے اندر بالکل طاقت نہ بچی تھی۔ میں نے چچی سے کہا کچھ کھانے کو دے دے، مجھے بھوک لگی ہے۔ انہوں نے آدھی روٹی میرے سامنے لا کر رکھی، کوئی سالن نہیں تھا، صرف سوکھی آدھی روٹی۔ اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ آہستہ آہستہ وہ مجھ سے سارے کام کروانے لگی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں انہوں نے سب کام سکھا دیے تھے۔ میں وہ جس نے خود سے اٹھ کر پانی تک نہ لیا تھا، پورے گھر کی صفائی اپنے ننھے ہاتھوں سے خود کرتی۔ ایسے میں اماں کی شدت سے یاد آتی تھی جو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی۔ یوں ہی کرتے کرتے کئی سال بیت گئے۔ اب میں جوان ہو گئی تھی۔ چچی ردا کے لیے رشتہ ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی۔ ان کی تو پوری کوشش تھی کہ ردا کسی بہت امیر گھرانے میں بیاہ کر جائے اور انہیں کسی پیسے والے لڑکے کی تلاش تھی۔ گھر میں جب بھی کوئی رشتہ دیکھنے آتا چچی میرے ہاتھوں سے لذیذ پکوان بنواتی، لوگوں سے کہتی کہ ان کی بیٹی نے بنایا ہے۔ کتنے ہی رشتے ان کی بیٹی کے لیے اس لیے ضائع ہو جاتے کیونکہ ان لوگوں کو ردا کی بجائے میں پسند آ جاتی تھی۔ مجھے قدرتی طور پر بے پناہ حسن ملا تھا۔ میری گوری رنگت دودھ جیسی، ایسی رنگت دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ جاتا، جبکہ ردا کی رنگت سانولی تھی، نقش بھی معمولی تھے۔ مجھ سے اس بات کو لے کر وہ نفرت کرنے لگی تھی کہ میری وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی۔ ہر کوئی یہ بات جانتا تھا کہ میں زیادہ حسین تھی تو ہر آنے والا رشتہ مجھے پسند کر جاتا۔ اس کے کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ چچی اپنے بھائی کے بیٹے سے ردا کی شادی کروانا چاہتی ہیں۔ لوگ شہر میں رہتے تھے، ان کا وہیں پر کاروبار تھا، پیسے والے لوگ تھے۔ چچی نے انہیں خاص طور پر اتوار کی شام دعوت پر بلایا تھا تاکہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے بھانجے سے ملوا سکیں۔ وہ روز مجھے کام پر لگوا دیتی۔ انہوں نے مجھ سے سارے پردے، کور، تمام کپڑے دھلوائے۔ اس کے بعد پورے گھر کو شیشے کی طرح صاف کرنے کا حکم دیا۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ چچی کو اب تک یہ بات سمجھ نہ آئی تھی کہ رشتے اللہ کی مرضی سے بنتے ہیں، کسی انسان کا اس میں کوئی زور، کوئی مرضی نہیں چلتی۔ اللہ نے ہر انسان کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ رب کی اجازت سے شادی ہوتی ہے۔ وہ بس چاہتی تھی کہ بس کچھ بھی ہو جائے اور ان کی بیٹی کسی طرح امیر خاندان میں بیاہی جائے۔ انہیں اس بات سے ہرگز کوئی فرق نہ پڑتا تھا کہ لڑکا کیسا تھا، شریف بھی تھا یا نہیں، بس ان کے نزدیک
ایک ہی چیز معنی رکھتی تھی، جو کہ تھی پیسہ اور دولت۔ وہ کہتی تھی کہ جیسے میں نے ساری عمر سسکتے ہوئے گزاری ہے، میں اپنی پھولوں سی بیٹی کو بالکل ویسے زندگی نہیں جینے دوں گی۔ ایک دن میں چچی کے کام سے باہر سودا لینے نکلی تھی۔ انہوں نے دعوت کے لیے بہت سے پھل منگوائے تھے۔ میں وہ لے کر واپس آ رہی تھی کہ میری نظر ایک کنارے پر بیٹھے بوڑھے آدمی پر گئی۔ وہ شخص بہت پرانے میلے لباس میں بیٹھا ہوا تھا۔ پہلے تو مجھے لگا کوئی فقیر ہے، مگر اس کے پاس کوئی کشکول نہیں تھا، نہ ہی وہ عام فقیروں کی طرح بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ تو آنکھیں بند کیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس پر ترس آیا۔ اس کا چہرہ پیلا زرد تھا، جسم کسی ڈھانچے کی طرح کمزور۔ میں فوراً اس کے پاس گئی اور پوچھا، بابا جی آپ یہاں ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ اس بوڑھے آدمی نے میری بات سن کر آنکھیں کھولیں تو میں ایک پل کو اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ بالکل لال ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، پانی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ پیاسا ہے۔ میں نے فوراً سے میں کھیتوں میں گئی اور وہاں بنے کنویں سے تھوڑا سا پانی لے آئی۔ پانی پینے کے بعد اس آدمی کو تھوڑا پھل بھی دیا جو اس نے کھا لیا، اور انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے پوچھا، آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں آپ کو چھوڑ آتی ہوں۔ مجھے یہاں انہیں اکیلے چھوڑ کر جانا مناسب نہ لگا۔ مجھے لگا جیسے وہ بہت تکلیف میں ہے۔ اس کی لہو رنگ آنکھیں دیکھ کر مجھے اس کے اذیت میں ہونے کا احساس ہوا۔ وہ بوڑھا آدمی بولا، میں اپنے خاندان سے کھو گیا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ میں نے کہا، آپ یہیں بیٹھیے، میں تھوڑی دیر بعد آتی ہوں، آپ کو کسی محفوظ جگہ لے جاؤں گی، میں یہیں بیٹھا ہوتا ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، فوراً گھر گئی اور سودا چچی کے حوالے کیا۔ اس کے بعد گھر کے کاموں میں لگ گئی تو پتہ ہی نہ چلا شام ہو گئی۔ میرے دماغ سے بوڑھے فقیر کا خیال بالکل ہی نکل گیا تھا۔ چچی مجھ سے اتنے کام کرواتی تھی کہ مجھے سانس لینے کی بھی فرصت مشکل سے ملتی تھی۔ ان کا تو بس نہ چلتا تھا، ورنہ میرا اٹھنا بیٹھنا اپنی مرضی سے کرواتی۔ انہوں نے تو جیسے مجھے اپنا غلام سمجھ لیا تھا۔ پورے گھر میں ان کی مرضی کے خلاف ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تھا۔ پھر شام کو جب سارے کاموں سے فارغ ہوئیں تو ایک دم سے میرے ذہن میں اس بوڑھے آدمی کا خیال آیا۔ چچی اور ردا تو اس وقت اپنے کمرے میں سونے چلی گئی تھی۔ ان کا بیٹا بلال راتوں کو اکثر گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ وہ پوری رات اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتا۔ چچی نے اسے کھلی اجازت دے رکھی تھی، جس کا وہ پورا فائدہ اٹھاتا۔ پورے گاؤں میں اس کی بدماشی مشہور ہو چکی تھی، مگر ماں کو تو اس سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ وہ ہر کسی کو یہی کہتی کہ جوان لڑکا ہے، اب اگر کھل کر اپنی زندگی کو نہیں جیے گا تو پھر کیا خاک پائے گا۔ میں تو بھائی اپنے بچوں پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں کرتی۔ چچی کی اسی اجازت کا نتیجہ تھا کہ آج گاؤں کی ہر دوسری لڑکی ان کے بیٹے سے خوف کھاتی تھی۔ اس کی بری نظر جس پر پڑ جائے وہ تو اس کا جینا محال کر دیتا۔ میں خود اس سے خود کو چھپا کر رکھتی۔ جب وہ گھر پر ہوتا تو میں کبھی اس کے سامنے نہ جاتی۔ شام کا وقت تھا، میں چادر اوڑھ کر جلدی سے گھر سے باہر نکلی۔ ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہمارے گاؤں میں تو ویسے بھی شام ہوتے ہی سب اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے۔ میں جلدی سے اس جگہ گئی جہاں بوڑھے فقیر کو دیکھا تھا اور انہیں کہا، بابا آپ آئیے میرے ساتھ۔ بیٹی تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ میں نے کہا، میں آپ کو اپنے گھر کے پاس موجود مسجد میں لے کر جا رہی ہوں۔ وہاں ایک سرائے ہے، جن لوگوں کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا وہ وہیں رہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ کو وہاں کھانا بھی مل جائے گا اور رہنے کے لیے چھت بھی۔ وہ بوڑھا آدمی میرے ساتھ مسجد میں آ گیا تھا۔ میں نے اسے اندر بھیجا اور دوبارہ گھر آ گئی۔ اس مسجد سے گھر قریب ہی تھا تو میں جلدی سے گھر پہنچی۔ اب میں پرسکون تھی، کیونکہ کسی کی مدد کر کے مجھے ہمیشہ ہی اچھا محسوس ہوتا تھا۔ مگر میری یہ خوشی زیادہ عرصہ نہ ٹک سکی۔ جوں ہی گھر میں داخل ہوئی میرے پیچھے بلال بھی آ گیا اور مجھے دیکھتے ہی میرا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے بولا، تم کہاں سے آ رہی ہو؟ میں اسے دیکھ کر میری رنگت لٹھے کی طرح سفید ہو گئی۔ میں اتنا ڈر گئی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ مجھے چپ کھڑا دیکھ کر بولا، گھٹیا لڑکی، اس وقت تم اپنے عاشق سے ملنے گئی تھی۔ اماں نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا ہے اور تم سب کی آنکھوں میں مٹی جھونک رہی ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، ایسا نہیں، میں کسی کی مدد کرنے گئی تھی۔ آپ مجھ پر ایسا الزام نہ لگائیں، میں ایسی لڑکی نہیں۔ میں نے ہاتھ چھڑوا کر اندر جانا چاہا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر چچی کی آنکھ کھل گئی تو وہ تو ویسے ہی 2 کی 4 لگا کر وبال رائی کا پہاڑ کھڑا کر دیں گی۔
مگر بلال نے زور سے میرا بازو دبوچا اور گھٹیا انداز میں کہا، اتنی جلدی کیا ہے اندر جانے کی؟ تھوڑا وقت میرے ساتھ بھی گزار لو۔ اگر مجھے معلوم ہوتا گھر میں ہی اتنی حسین کلی موجود ہے تو میں باہر منہ نہ مارتا۔ میرا دل اس کی بکواس سن کر بیٹھا جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، گھر والے اپنے کمروں میں تھے۔ یہ بلال اگر تنہائی میں مجھے نوچ بھی لیتا تو کسی کو کانو کان خبر نہ ہوتی، کیونکہ وہ ہٹا کٹا تھا، جبکہ میں کہاں دھان پان کمزور لڑکی، میں تو کسی صورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر اس کی پکڑ مضبوط تھی۔ تبھی اچانک میرا ہاتھ قریب رکھے گلدان سے ٹکرایا اور وہ چکنا چور ہو گیا۔ شور کی آواز سن کر چچی اچانک باہر آئیں۔ ان کا کمرہ نچلے صحن میں ہی تھا۔ وہ کہنے لگی، کون ہے یہاں پر؟ ماں کو دیکھ کر بلال نے فوراً سے پہلے پینترا بدلا اور بولا، اماں دیکھیے، لڑکی ابھی رات کو کہیں باہر نکلی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو الٹا مجھ پر ڈورے ڈالنے لگی اور ادائیں دکھانے لگی۔ میں نے تو صاف کہہ دیا کہ اپنے گھر کی لڑکی پر کیوں نظر رکھوں گا۔ بلال کا اتنا کہنا تھا کہ چچی نے مجھے تھپڑ دے مارا۔ گھٹیا بدچلن لڑکی، تم میری ناک کے نیچے یہ حرکتیں کر رہی ہے۔ اب جب میرے بیٹے نے تجھے رنگے ہاتھوں پکڑا تو اسے بھی تو نے اپنے جال میں پھنسانا چاہا۔ میں تجھے جان سے مار دوں گی اگر تو نے خواب میں بھی ایسا سوچا۔ میرا شہزادہ اتنا گیا گزرا نہیں کہ تجھ جیسی دو کوڑے کی یتیم لڑکی کے پیچھے خوار ہوگا۔ میں نے کہا، چچی میرا یقین کریں، ایسا کچھ نہیں، میں نے تو کبھی اسے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ چل چل بس چپ ہو جا، سب جانتی ہوں، تو بھی اپنی ماں پر گئی ہے، اس نے بھی تیرے باپ پر ڈورے ڈالنے تھے، اب بھی تو ان کے نقشے قدم پر چل رہی ہے۔ میں بتاتی ہوں کہ میرے جیتے جی تو کامیاب نہ ہو سکے گی۔ چچی کو تو بس موقع مل گیا تھا میری مری ماں کے خلاف زہر اگلنے کا۔ اماں تو دنیا میں رہی نہیں تھی، مگر پھر بھی اس عورت کی ان سے جلن اور حسد آج بھی قائم تھا۔ کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی تانے دینے کا۔ واقعی حسد اتنی بری بیماری ہے جو انسان کو اندر سے جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، اور یہ بھی اپنی جلن میں اندھی ہو گئی تھی۔ اماں کو اس جہان سے گئے سالوں بیت گئے تھے، مگر چچی کی بھڑاس میں رتی برابر کمی نہ آئی تھی۔ انہوں نے مجھے مار مار کر ادھموا کر دیا تھا۔ اس کے بعد آخری ٹھوکر مار کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں وہیں صحن میں لیٹی رہی، کوئی بھی نہیں تھا جو میرا ساتھ دیتا۔ بلال تو مجھ پر بہتان لگا کر کب کا جا چکا تھا۔ چچی تو پہلے ہی مجھے سکھ کا سانس نہ لینے دیتی تھی، اب تو انہوں نے مزید میری زندگی جہنم بنا دینی تھی۔ بہت مشکل سے میں ہمت جمع کر کے کمرے میں آئی، بستر پر لیٹ گئی تھی، جسم درد سے چور تھا۔ میں بس اپنے لیے دعا کر سکتی تھی، کیونکہ اب تو یقیناً کوئی معجزہ ہی میری زندگی کو بہتر کر سکتا تھا۔ میں لیٹی اپنے حالات کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ رات کے کسی پہر میری آنکھ لگ گئی، نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہوئی۔ اگلے دن میں سو رہی تھی، چچی میرے کمرے میں آئی اور چلاتے ہوئے بولی، کیوں رے مہارانی، آج تیرا اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا؟ سارا دن بستر توڑنا ہے؟ میں فوراً اٹھ بیٹھی، آج اتوار کا دن تھا، چچی کے خاص مہمانوں کو آنا تھا۔ میرے اندر بالکل ہمت نہ تھی، جوڑ دکھ رہا تھا، مگر چونکہ انکار کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، ہر صورت کام مجھے ہی کرنا تھا، ورنہ ان کے ہاتھوں میری دھلائی پکی تھی۔ کل سے بھوکی تھی، ایک نوالا نہیں کھایا تھا، بغیر ناشتہ کیے ہی چچی نے مجھے کاموں پر لگا دیا۔ ردا کو انہوں نے پارلر تیار ہونے بھیج دیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی بہت پیاری لگے۔ صبح سے میں کاموں میں لگی تھی اور میرا حلیہ ہو بہو کسی فقیرنی جیسا ہو رہا تھا۔ بغیر کچھ کھائے پیے جانوروں کی طرح کام کرتی رہی، کھانا پکاتے ہوئے۔ اپنے لیے تھوڑے سے چاول میں نے چھپا کر رکھے تھے، اور جب سب لوگ کھانا کھانے میں مگن تھے، مگر عین وقت پر پیچھے سے چچی کا بھانجا کہیں سے نمودار ہو گیا اور مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اسے دھکا دیا اور شور شرابے کی وجہ سے کانچ کا جگ بھی میرے ہاتھوں پھسل کر ٹوٹ گیا۔ تبھی شور سن کر چچی کچن میں آئیں تو انہوں نے رکھ کے تھپڑ دے مارا۔ ان کے خبیث بھانجے نے سارا ملبہ مجھ پر ڈال دیا۔ چچی تو ویسے ہی پیدائشی میرے خلاف تھیں، کل کے واقعے نے انہیں مزید بدظن کر ڈالا تھا۔ میں کچھ بھی کہتی انہیں یقین نہیں آنے والا تھا۔ منہ کھولنے کے نتیجے میں یقیناً مار پڑتی۔ اس کے بعد میں کمرے میں آ گئی، مگر بھوک سے برا حال تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ تبھی میں کچن میں گئی اور سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبو کر کھانے لگی۔ اچانک کہیں سے اشتہا انگیز کھانے کی خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی۔ دیکھا تو ساتھ والے گھر کی دیوار پر تھالی پڑی تھی۔ جا کر دیکھا تو اس میں لذیذ پکوان موجود تھا۔
مجھے سمجھ نہ آیا آخر یہ یہاں کون رکھ گیا، کیونکہ اس گھر میں تو کوئی نہیں رہتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسم طوفانی ہو گیا تھا۔ میں نے تھال اٹھایا اور کمرے میں لے آئی۔ میں اپنے رب کی شکر گزار تھی جنہوں نے میرے لیے غیبی طور پر کھانا بھیج دیا تھا۔ پیروں میں جگ کا کانچ چبھنے سے جگہ جگہ زخم آ گئے تھے، مگر کھانا کھاتے ہی غنودگی چھانے لگی۔ تھالی وہیں رکھ کر میں تو لیٹ گئی اور کچھ ہی دیر میں سو بھی گئی۔ اگلے دن آنکھ کھلی پیروں پر نظر پڑی، مگر اب وہاں حیرت انگیز طور پر بالکل کوئی زخم نہیں تھا۔ صحیح سلامت خود کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کل رات تک تو وہاں کافی زخم تھے، یہ کیسے جادوئی طور پر بالکل غائب ہو گئے؟ مجھے اب ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ تھال جس میں کل کھانا کھایا تھا وہ بھی اب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ضرور کوئی پراسرار چکر تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور کاموں میں لگ گئی۔ پھر جب باہر سودا لینے نکلی تو اچانک میری نظر اسی بوڑھے آدمی پر گئی جو کہ مسجد کے باہر بیٹھا تھا۔ اس کی حالت پہلے سے بہتر تھی، صاف ستھرا لباس پہن رکھا تھا۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو انہوں نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیسی ہو بیٹا؟ کل کھانا صحیح سے کھا لیا تھا نا؟ میں ان کی بات سن کر دنگ رہ گئی۔ میں نے پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کھانے کے بارے میں؟ ارے بیٹی، میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں۔ یہ بھی پتہ ہے تمہاری چچی تمہارے ساتھ کتنا برا سلوک کرتی ہیں۔ وہ سب اسی لیے کرتی ہیں کیونکہ تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں۔ اگر تمہارے والدین دنیا میں ہوتے تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتی۔ اس عورت کی وجہ سے ہی تم کئی بار بھوکی سوئی ہو، جبکہ تمہارے والدین اگر دنیا میں ہوتے تو کسی کی جرت نہ ہوتی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آنے کی۔ تم نے میری اتنی مدد کی، مجھے میرے بیٹے سے ملایا، تو میرا بھی فرض ہے کہ تمہاری مدد کروں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں کیسے جانتے تھے۔ میری تو ان سے ہرگز کوئی بات چیت بھی نہ ہوئی تھی۔ میں نے تو بس ان کو بیمار بیٹھا دیکھا، ہمدردی میں پانی پلایا اور مسجد تک چھوڑ آئی۔ ان کے پاس آخر ایسی کون سی طاقت تھی جس سے انہیں میری زندگی کی سب باتیں پتہ چل گئی تھیں، کیونکہ یہ تو ہرگز کسی معمولی انسان کے بس میں نہیں تھا۔ وہ بولے، میرے ساتھ آؤ۔ مجھے مسجد کے پیچھے بنے کھلے میدان میں لے آئے۔ وہاں ایک اونچا لمبا خوبرو جوان کھڑا تھا جو کہ بہت طلسماتی کشش رکھتا تھا۔ یوں لگا جیسے وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہے۔ میں نے زندگی میں اتنا حسین مرد نہیں دیکھا تھا، مگر اس کی شکل ہو بہو ان بوڑھے آدمی سے ملتی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ ان کا بیٹا ہے۔ انہوں نے بتایا، یہ میرا بیٹا ہے اور ہم جنات قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجھے سالوں پہلے کچھ کالی طاقتوں نے انسانی دنیا میں بھیج دیا تھا۔ میری یادداشت بھی ان کے عمل سے چلی گئی، اسی وجہ سے میں اپنی دنیا میں نہیں جا سکتا تھا، اپنی قوتیں کھو بیٹھا تھا۔ پھر بیٹی، جب تم نے میری مدد کی، مجھے مسجد میں لے گئی تو اتفاق سے میرا بیٹا وہیں پر تھا۔ وہ میری تلاش میں یہاں آیا ہوا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اپنے عمل سے مجھے ان طاقتوں سے نکالا۔ اس کے بعد میرا بیٹا تمہارے ساتھ سائے کی طرح ہے، اسی نے تمہارے زخم پر مرہم لگائی۔ ہم دونوں باپ بیٹا تاعمر تمہارے احسان مند رہیں گے۔ میں تو بوڑھے کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سالوں بیت گئے تھے، آج تک کسی نے بیٹی کہہ کر نہیں بلایا تھا۔ میں تو پیار بھرا لہجہ سننے کو ترس گئی تھی۔ اب اتنے عرصے بعد مہربان لوگ دیکھ کر رونے لگی۔ اس آدمی نے جب مجھے روتے دیکھا تو بولا، ارے آپ کو ہم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بھلے ہم جنات ہیں مگر ہم انسانوں کا برا نہیں چاہتے، ہم تو شیطانی سایوں کو ختم کرتے ہیں۔ میں نے کہا، میں ڈر نہیں رہی، بس اپنی دکھ بھری زندگی سے عاجز آ گئی ہوں۔ آپ جیسے نیک اور مددگار لوگوں کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، بیٹا اگر تم چاہو تو میرے بیٹے سے شادی کر کے ہمارے ساتھ چلو، ہم وعدہ کرتے ہیں تمہیں ہمیشہ خوش رکھیں گے۔ میرا بیٹا تمہیں کبھی دکھ نہیں پہنچائے گا، تم رانی بن کر رہو گی۔ ان کی بات سن کر میں راضی ہو گئی، ویسے بھی یہاں کون سا یہ مجھے چین سے جینے دیں گے۔ اور اس کے بعد میں اس جنزادے سے شادی کر کے ان کے ساتھ ان کی دنیا میں چلی گئی، خوشحال زندگی جینے لگی۔ اب تک اتنے سالوں میں نے جتنی محرومیوں کا سامنا کیا تھا، بچپن سے اب تک چچی نے مجھ پر جتنے ظلم ڈھائے تھے، ان کا صلہ میرے رب نے اتنے خوبصورت انداز میں دیا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں سارے دکھ فراموش کر بیٹھی۔ میں ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ میری زندگی میں اب کبھی ایک اچھا دن نہیں آئے گا، مگر قدرت نے مجھے موقع دیا تھا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر برا وقت آئے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے، اور آج مجھے میرے صبر کا پھل ملا تھا۔ میرا شوہر مجھے شہزادی بن کر اپنے گھر لے آیا۔ اس کے ساتھ رہ کر مجھے ہرگز کبھی احساس نہ ہوا کہ میں ایک انسان کے ساتھ نہیں،
وہ بہترین ہم سفر تھا۔ مجھے میرے شوہر نے بتایا کہ چچی اپنی جس بیٹی کی شادی کے لیے اتنے پاپڑ بیل رہی تھی اور جتن کر رہی تھی، وہ ردا اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ اس نے چچی کی ڈھیل کے بدلے میں ان کے چہرے پر سیاہی مل دی تھی۔ اللہ نے ان کے کیے کی سزا انہیں دے دی۔ چچی تو جیسے اپنی بیٹی کے اس قدم پر نیم پاگل ہو گئی تھی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی کسی امیر گھرانے میں شادی کریں گی، جس کے بعد ان کے دن بدل جائیں گے اور وہ مالا مال ہو جائیں گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ وہ خالی ہاتھ رہ گئیں۔ جس طرح انہوں نے میری زندگی کو بھیانک بنا رکھا تھا، اب قدرت نے ایسا بدلہ لیا کہ وہ خود ہر کسی سے منہ چھپاتی پھر رہی تھی۔ آس پڑوس کے لوگ بھی ان پر تھوک رہے تھے، کیونکہ بیٹی کا معاملہ ہوتا ہی نازک ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی صحیح طریقے سے پرورش کرنے کی بجائے سارا دھیان حسد اور جلن میں گزار دیا۔ جو وقت انہیں ردا کو دینا چاہیے تھا، وہ پورا انہوں نے میری زندگی کو خراب کرنے میں خرچ کر دیا۔ مگر وہ مکافات عمل جیسی حقیقت کو بھول گئی تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ انسان جو گڑھا دوسروں کے لیے کھودتا ہے، وہ یقیناً خود بھی اس گڑھے میں لازمی گرتا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے اتنا مان دیا تھا کہ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی ہوں۔